سلطان ملک صالح کو نیم رضامند پا کر سالار اینتھونی برق رفتاری کے ساتھ سیف الدین کے پاس موصل پہنچا۔ وہ ان دونوں خوفزدہ بھائیوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر جب اس نے والی موصل سیف الدین کے سامنے حشیشان کے عبرتناک انجام کی منظر کشی کی تو سیف الدین بدحواس ہو گیا، اور وہ اوباش حکمران جو دن رات ساگر و مینا ناچنے اور گانے والیوں کے درمیان گھرا رہتا تھا، عیسائی سالار کے سامنے ہی چیخنے لگا، اب کیا ہوگا سالار اینتھونی، اب کیا ہوگا؟ یہ کہتے وقت والی موصل سیف الدین کی حالت ایک خوفزدہ بچے کیسی ہو گئی تھی۔ عیسائی سالار سے گفتگو کرتے وقت اسے یہ احساس نہ رہا تھا کہ وہ غیرت مند، شجاع اور فاتح مسلمانوں کی اولاد ہے، مگر سیف الدین بھی کیا کرتا؟ حد سے بڑی ہوئی شراب نوشی اور ہوس پرستی انسان کی اعصابی اور جسمانی صلاحیت کو تباہ و برباد کر کے اسے بزدل و ناکارہ بنا دیتی ہے۔ والی موصل سیف الدین کی بدحواسی دیکھ کر عیسائی سالار اینتھونی زیر لب مسکرایا۔ سیف الدین اسے اس کمزور پرندے کی مانند نظر آ رہا تھا جو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی گردن اور پنجے صیاد کے بچھ بڑھائے ہوئے جال کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ والی موصل کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سالار اینتھونی نے اپنا شیطانی منصوبہ پیش کر دیا۔ اب شاہی یروشلم ریمنڈ ہی ہماری آخری امید ہے۔ سیف الدین نے چونک کر سالار اینتھونی کی طرف دیکھا۔ اینتھونی نے اپنی تمام تر ریاکاری اور شیطانیت کو بروئے کار لاتے ہوئے سیف الدین کے سامنے آئندہ پیش آنے والے حالات کا نقشہ اسی انداز میں کھینچا جس طرح وہ اپنا یہ نسخہ والی حلب سلطان ملک صالح پر آزما چکا تھا۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے شاہی یروشلم کے ساتھ مستقل طور پر اتحاد کر لینا چاہیے۔ سالار اینتھونی کی تجویز سن کر سیف الدین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگرچہ والی موصل پہلے بھی صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے عیسائی فوجیوں کی مدد حاصل کر چکا تھا، لیکن شاہی یروشلم سے مستقل اتحاد قائم کرنے میں اسے تعمل تھا۔ سالار اینتھونی نے سیف الدین کو فکر مند پا کر اس کے شکستہ اعصاب پر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ شاہی یروشلم سے دوستی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عیسائی دنیا آپ کی پشت پناہ ہوگی۔ سیف الدین عیش پسند ضرور تھا، مگر اتنا کم فہم بھی نہیں تھا کہ وہ اس نئے اتحاد اور دوستی کے نقصانات کو سمجھنے سے قاصر رہتا۔ سیف الدین اس راز سے باخبر تھا کہ موصل اور یروشلم کا اشتراکی عمل بالآخر ملت اسلامیہ کے لیے سخت ضرر رساں ثابت ہوگا، مگر جب انسانی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے عزت، ناموس، وطن، ملت، یہاں تک کہ ذاتی عقائد بھی حرص و ہوس کی نیلام گاہ میں فروخت کر دیتا ہے۔ انجام کار سیف الدین نے بھی یہی کیا۔ اگر شاہی یروشلم اس اتحاد اور دوستی کے لیے آمادہ ہیں تو میں خود کو بھی رضامند پاتا ہوں، والی موصل سیف الدین نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ سالار اینتھونی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بڑا حیا سوز اور عبرتناک منظر تھا۔ یہ اس شخص کے الفاظ تھے جس کے حقیقی چچا سلطان نور الدین محمود زنگی نے دوسری صلیبی جنگ میں 6 لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کو شکست دی تھی۔ ادھر اپنے اور بیگانے مل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشوں کے نئے جال بن رہے تھے، اور ادھر مجاہد ملت اپنی اصطلاحات میں مصروف تھا۔ حشیشان آدم خوروں کا قلعہ کما کرنے کے بعد والی مصر ان باطنیوں کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی عقائد پر قائم تھے، مگر حشیشان کی طرح فتنہ پرور، جابر و سفاک نہیں تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے باطنی عمائدین کو ایک خفیہ اجلاس میں طلب کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ واضح ہدایات آنے کے بعد تم نے عامت المسلمین سے جدا ہو کر اپنی علیحدہ صفیں کیوں قائم کی، اپنی الگ مکتب، مدرسے، منبر، تحریکیں کیوں شروع کی؟ آخر اہل ایمان نے ایسی کون سی قیامت ڈھائی تھی کہ تم دشمنان اسلام سے جا ملے؟ صلاح الدین ایوبی کا لہجہ انتہائی سخت بھی تھا اور تلخ بھی۔